بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 سن ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان نے غزنی کے دو محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ سلسلہ نسب: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان فرمایا ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شجاع شاہ بن سید عبد الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حلیہ مبارک: حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد مبارک درمیانہ اور جسم خوبصورت اور مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں، کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول تھا، نہ لمبا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنی ابرو تھی، پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط شانوں یعنی کندھوں پر اٹھتی ہوئی گردن، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ لباس: حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے، اور جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیب تن فرما لیتے۔ گویا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔ انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوزار سے ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے۔ شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء، شعراء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دمک اور زہد و تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، جن اسلامی گھرانوں سے فقہ، حدیث اور تصوف جیسے دینی علوم کے ساتھ میڈیکل، بایولوجی سے لے کر حساب اور جغرافیہ وغیرہ سینکڑوں علوم کے ماہرین پیدا ہوا کرتے تھے، بلا شبہ اس میں والدین کی اسلامی تربیت ہی کا دخل تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ بن جائیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، داتا صاحب کے شہر کی علمی و عملی فضا غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور تاریخ و جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا۔ علم کی اس ترقی کا اثر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکالمہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست دلائل
اور عمدہ انداز بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ شوق علم۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کے آغوش میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ نیک والدین کی تربیت نے آپ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا اور حروف شناسی کے بعد آپ نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے محنت کے ساتھ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال رہتا اور نہ ہی گرد و پیش کی خبر۔ چنانچہ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے۔ حصول علم میں اتنا مشغول ہوتے کہ صبح سے شام ہو جاتی لیکن آپ کو پانی پینے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ مدرسے کی زینت۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے۔ تمام طلباء زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے؟ اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کمسن طالب علم۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا، اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہیں۔ حصول علم دین کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزید سفر۔ پیارے پیارے بھائیو، پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے لیکن علم کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیاس چشمہ علم سے فیض یاب ہو کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کل جیسی سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود کئی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جلیل القدر ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے نہ صرف بھرپور استفادہ کیا بلکہ باطنی تربیت بھی حاصل فرمائی۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک دن میں حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور جو لطائف مجھ پر منکشف ہوئے تھے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تاکہ آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے احوال درست کر سکوں، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناقد وقت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ادب و احترام سے سن رہے تھے۔ میرا لڑکپن اور جوش جوانی اپنا حال بیان کرنے پر حریص بنا رہا تھا۔ عین اسی حالت میں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو لطائف میرے اوپر گزرے ہیں شاید اس قدر لطائف ان بزرگ یازت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نہیں گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت توجہ اور احترام سے میرے احوال سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذریعہ کشف میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور فرمایا، عزیز بیٹے، میرا یہ احترام صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر ابتدائی طالب علم سے ہے۔ جو بھی اپنا حال بیان کرتا ہے میں اسی احترام سے اس کے احوال سنتا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔